معزز و مکرم علماء کرام، صحافی برادری اور دیگر حاضرین کرام، آج ہم اس درگاہ مقدسہ حضرت سخی سلمان پارس سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا انعام اللہ جلالی صاحب نے آپ کو یہاں جمع ہونے کا مقصد بتایا ہے۔ یہ ایک عظیم مقصد ہے اور مرکزی سنی علماء کونسل کے یہ تمام اراکین بشمول علماء، طلباء اور صحافی برادری، تاجران یہاں سب اس لیے جمع ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے جو مراکز ہیں یہ ہمارے روحانی مراکز ہیں، یہ ہماری پہچان ہیں، ہماری ناموس، ہماری عزت کا حصہ ہیں، ہماری غیرت کا حصہ ہیں۔ اس لیے جب ان مزارات پہ اس طرح کی خرافات ہوں گی کہ یہاں پہ عرس کے نام پہ لوگ ناچیں گے یا ڈھول بجائیں گے یا سرکس ہوگی، عرس کے نام پہ میلے لگیں گے، تو اس سے ہمارے آنے والی نسلوں کو جو لوگ اولیاء کرام کا بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ غلط ٹریک پر لے کے جاتے ہیں، غلط کام جو ہلاک کرتے ہیں، یا چند وہ لوگ جن کا رزق یا جن کا پیٹ اس سے وابستہ ہے، اس کے انہوں نے سرکس لگانا ہے تو پیسے کمانے ہیں، یا انہوں نے جناب وہ ڈھول باجے بجانے ہیں تو انہوں نے کیا کر رونق لگانی ہے۔ تو سب سے پہلے ناموس اولیاء کے تحفظ کے لیے یہاں سنی علماء کونسل جہلم میں ہیں، جہلم میں جتنے مزارات ہیں، بالخصوص حضرت سخی سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو یہاں دین لے کر آئے، جن کی وجہ سے لوگوں نے یہاں پہ دین اسلام قبول کیا، جن کی برکت سے، جن کی تبلیغ سے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے متعارف ہوئے، وہ جو تعلیمات لے کے آئے تھے، ان کے مزار اقدس میں انہی تعلیمات کے مخالف کیا ہونا چاہیے؟ کام ہونا چاہیے، ہونا چاہیے ایسا کہ جو تعلیمات وہ لے کے آئے ہیں ان تعلیمات کے الٹ شروع ہو جائیں، جو جس کام کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ کام شروع کر دیے جائیں۔ اور یہ مسلمانوں کی اکثریت، یعنی الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا کثیر طبقہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، میں ان علماء کا خادم ہوں، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے کہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہم آواز اٹھاتے ہیں، مرکزی سنی علماء کونسل ہر سال انتظامیہ سے ملتی ہے، جہاں تک ہوتا ہے پروفیسر صلاح اللہ صاحب ہیں، دیگر علماء کرام ہیں، ہم کئی مرتبہ ڈی پی او صاحب سے ملے ہیں، انتظامیہ سے ملے ہیں، اور جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم ملے ہیں اور ہم نے یہ درخواست کی، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اس شہر کا امن برباد کریں۔ بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ دربار مقدس ہے، یہاں پہ نیکی کا کام ہونا چاہیے، جو شرعی طریقہ کار حاضری کا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہر سال آئے دن ایک چیز بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے سال کیا تھا، وہ یہ طریقہ نہیں ہوا جو اس احاطے میں جو ہجڑوں کا ڈانس ہوا، پچھلے سال اس کی رپورٹ نہیں ملی، اس دفعہ یہ بھی مل گئی ہے، آئندہ سال اور اندر لے جائیں گے، لہٰذا اس کی روک تھام کے لیے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر جہلم کے جتنے مزارات ہیں، بالخصوص اس مزار مقدس پہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں مزار پہ حاضری کا جو شرعی طریقہ ہے وہ لگایا جائے۔ وہ انشاءاللہ تفصیلی جو ہے حضرت ہمارے جو صدر محترم ہیں سنی علماء کونسل کے وہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہماری یہ غیرت کا سوال ہے۔ اب جہلم میں ایک فتنہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کے دل میں اتنا بغض ہے اولیاء کرام کا کہ وہ حضرات شہنشاہ اولیاء کا بھی نام لیتا ہے تو بے ادبی سے لیتا ہے، اور وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سارے اسی طرح تھے، یہ سب اولیاء کرام کی نعوذ باللہ من ذالک کا بے ادبی اور بدتمیزی کرتا ہے اور ان چیزوں کو بنیاد بناتا ہے۔ یہ چیز وہ کبھی نہیں دکھائیں گے کہ یہ علماء اہل سنت ہی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب بات گنبد خضرا تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت سخی سلمان پارس کا چمکتا گنبد ہے، یہ سب سے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن گنبد خضرا جو مدینہ منورہ کا گنبد ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس کی عقیدت اور اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، غیر شرعی، اس کو گرا دینا چاہیے۔ یہ اگلے دنوں کی کلپ آیا ہے، اس پر بھی مشاورت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور کہاں ہے انتظامیہ، کہاں ہے قانون کہ یہاں اگر ایک عالم دین چھوٹا سا خطیب بھی ہو، اگر وہ کسی فرقے کے خلاف تقریر کرتا ہے تو اس کو قانونی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہاں ایک بندہ ہے جس کی زبان ہے تو وہ چھوٹا سا بندہ ہے لیکن زبان اس کی 10 گز کی ہے، اور وہ گنبد خضرا پر زبان درازی کر رہا ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو حفاظت دی جاتی ہے،
تو اس لیے ہم ہر دفعہ یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم صرف یہاں پہ تقریر کریں گے اور چلے جائیں گے. اگر ہر سال اسی طرح ہوتا رہا تو اگلے سال ہم قانونی چارہ جو بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو کر سکے ہم پھر کریں گے. پھر ہمیں کوئی گلہ نہ کرے کہ آپ نے جناب بدامنی پھیلائی ہے. ہم بھی پھر جو کرنا چاہیں ہاں جس دربار پہ بھی ہوا تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ناموس اولیاء کے ہم پاسبان ہیں. پاکستان اولیاء کا فیضان ہے. پاکستان کن کا فیضان ہے؟ اولیاء کرام کی ناموس ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ایک مسجد ہوتی ہے اس کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ اس کا کیا کرے، خیال کرے. تو یہاں جو انتظامیہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ غیر شرعی رسومات کو کیا کرے. تو اس کی ذمہ داری یہ اب آپ کو ان لوگوں نے کرنا ہے کہ جو یہاں پہ آگے کرتے ہیں. لہذا یہ بہت زیادہ ہر سال ہمارے دل دکھتے ہیں. ہم پوری ملک میں جاتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی جیل میں یہ ہو رہا ہے. جیل میں جناب دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے. ایک طرف سے بندہ زبان درازی کرتا ہے. لہذا آپ یکجان ہوں، اکٹھے ہوں، متحد ہوں اور اس آواز کو اٹھائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں. اور اس پر جب تک آپ پریشر کریٹ کریں گے تب تک بات بننے والی نہیں ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بابرکت بنائے اور آج جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں اس پیغام کو اللہ تعالیٰ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص میں صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے کوریج کی ہے. اور جتنے علماء کرام یہاں پہ آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.